کہ پھر ایران کا ٹارگٹ اسرائیل سے حملہ ہوا ہے، ٹارگٹ اسرائیل ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اگر اسرائیل ہوگا پوری دنیا کے مسلمان حکمران اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، پوری دنیا کے مسلمان اس کی آواز کے ساتھ آواز ملائیں گے۔ لیکن اگر تیرا ٹارگٹ سعودی عرب کی ارامکو کی آئل ریفائنری ہوگی، بحرین کی آئل ریفائنریاں ہوں گی، کویت کی آئل ریفائنریاں ہوں گی، تو ہم ان حملوں کی بھی مذمت کریں گے۔ آگے سے رافضی لابی پوری کی پوری پروپیگنڈا کرتی ہے، علامہ صاحب وہ امریکہ کے اڈوں پہ حملہ کر رہے ہیں، وہ امریکہ کے اوپر حملہ ہے۔ یہ کی بورڈ وارئرز کا فلسفہ ہے۔ آج ایران کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا آپ ساری زندگی صرف پروپیگنڈا کر کے، اللہ کی قسم دل سے دکھ ہے، اور ایران کے پاس یہ وقت تھا کہ پوری مسلمان امت اس کے ساتھ کھڑی ہو سکتی تھی، یہ آپ کے پروپیگنڈے سے کیا دنیا کی سفارتکاری بدل جائے گی؟ جائیے، میری تقریر تو ابھی ہو رہی ہے، صرف چند گھنٹوں کے بعد دیکھ لینا اس حملے کی ہر وہ ملک مذمت کرے گا جس کے اندر حملہ ہوا ہے، اور وہ اس کو اپنی سوورینٹی کے خلاف سمجھے گا۔ یہ بدبخت جو دن رات گھروں میں بیٹھ کے اے سیوں کے اندر صرف سوشل میڈیا کے اوپر کی بورڈ کے ساتھ چند الفاظ لکھتے ہیں، یہ دینی جماعتوں کے کردار کو لوگوں کے سامنے مشکوک بنانا چاہتے ہیں، یہ جی ایجنٹ ہیں۔ دینی تمام جماعتوں کی بات کر رہا ہوں، پاکستان کے اندر بھی دینی ہر جماعت، چاہے اہل حدیث کی ہو، دیوبندی کی ہو، بریلوی کی ہو، سب نے فلسطین کاز کے اوپر آواز اٹھائی ہے۔ اگر آپ پاکستان کی دینی جماعتوں کی جدوجہد کو جمع کریں تو کروڑوں نہیں اربوں روپے کے فنڈ غزہ میں پہنچے، اربوں روپے کے، سوائے رافضیوں کی چبائی ہوئی روٹیوں کو مزید چبایا، بس آپ نے یہ کیا۔ آج بھی آپ وہی کر رہے ہیں۔ ایران کے ساتھ ہر مسلمان کھڑے ہونے کے لیے تیار ہے اگر اس کی جہت صہیونی قوت ہو، اسرائیلی ریاست ہو، لیکن کوئی پاکستانی اور جمعیت اہل حدیث خاص طور پہ کوئی اہل حدیث ایران کو یہ جرت فراہم نہیں کرے گا کہ سعودی عرب کے اوپر حملہ کر دے۔ یہ آپ کی باتوں سے دنیا کے سفارتی اور عالمی قوانین نہیں بدلتے، کرتے کیوں ہیں؟ آپ مسلمانوں کی حمایت چاہتے ہیں کہ مخالفت چاہتے ہیں؟ یہ بھی میں بتا دوں، اللہ کرے میرا گمان غلط ہو، لیکن آپ صرف پوائنٹ سکورنگ کرتے ہیں۔ جو بندہ پوری زندگی جدوجہد کر کے شام میں انقلاب لے کے آیا ہے وہ بھی جی ٹرمپ کا ایجنٹ ہے۔ ان کے پاس ایک ہی، ان یہودیوں کے گدوں کے پاس ایک ہی آرگومنٹ ہوتا ہے، وہ بھی ایجنٹ، یہودیوں کے گدوں کے پاس ایک ہی آرگومنٹ ہوتا ہے، وہ بھی ایجنٹ ہے۔ ابو محمد جولانی بھی ایجنٹ ہے، سعودی بھی ایجنٹ ہے، قطری بھی ایجنٹ ہے، کویتی بھی ایجنٹ ہے، بحرینی بھی ایجنٹ ہے، تو اکیلا ہی بس اسلام پسند اور محب اسلام ہے۔ ہم فرقہ وارانہ فسادات نہیں چاہتے، لیکن ہمیں آپ کے اسلام کا اچھی طرح پتہ ہے۔ آپ کا فہم و فکر یہ ہے کہ دنیا کے اندر نبی کے بعد جو سب سے عظیم ہستی ہیں آپ ان کے کرداروں کے پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے، میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ محترم ناظرین و سامعین، آغاز ویڈیو میں ہمیشہ کی طرح آپ سب سے اپنی صحت، اپنے اہل خانہ کی صحت اور تمام اہل ایمان میں سے جو مریضان ہیں ان کی صحت و سلامتی کے لیے دعائے صحت کی التماس، اور جنہوں ان میں سے جو محدین و محبان قرآن و اہل بیت دنیا سے جا چکے ان کے لیے مغفرت، اور خاص کر شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے دعائے مغفرت کی التماس۔ آغاز ویڈیو میں آپ نے جمعیت اہل حدیث کے صدر ہیں یا واللہ عالم یہ آج کل کیا ان کے پاس عہدہ ہے، بہرحال جمعیت اہل حدیث ایک جماعت ہے جس کو یہ لیڈ کرتے ہیں دونوں برادران علامہ ابتسام علی ظہیر اور ہشام علی ظہیر۔ ان میں سے جو ہشام صاحب ہیں، جب سے ماشاءاللہ ڈونلڈ ٹرمپ کی دعوت پر یہ دورہ امریکہ کر کے واپس آئے ہیں، انہوں نے ایک خاص لب و لہجے اور خاص انداز کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو کرنا شروع کی ہے، اور بالخصوص جب سے یہ امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا ہے اور ملت اسلامیہ پر حملہ آور ہو کے جو شب خون مارا، اور ایران کے رہبر اور ہمارے لیے سید بزرگوار آیت اللہ سید علی حسینی خامنئی رحمۃ اللہ علیہ بڑا دل کر کے اور بڑے دل گردے کا کام ہے جناب سید بزرگوار کے ساتھ حافظ اللہ تعالیٰ کی جگہ اب رحمۃ اللہ علیہ لگانا یا اعلیٰ مقامہ لگانا۔ تو جب سے امریکہ اور اسرائیل نے مشترکہ طور پر عالم اسلام کو ایران پر حملہ کر کے چیلنج کیا
اور اپنی چودراہٹ قائم رکھنے کے لیے جناب اعلیٰ وہاں پہ معصوم بچیوں سمیت، معصوم خواتین اور بزرگوں سمیت جناب آیت اللہ سید علی حسینی خامنئی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے اہل خانہ سمیت شہید کیا، جس کے جواب میں آپ جانتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ امریکہ کا جو ملک ہے وہ ایران کی دسترس سے، مشرق وسطیٰ کی دسترس سے کتنا دور ہے یہ سب جانتے ہیں۔ اسرائیل تک اس کے میزائلوں کی، اس کے ڈرونز کی رسائی ہے، وہاں پہ براہ راست اسرائیل کو جوابی کارروائی کرتے ہوئے حیدر کرار کے غلام ابھی تک جوابی کارروائی میں مصروف ہیں، اور الحمدللہ کربلا کے بعد جو ایک رسم سید الشہداء امام علی مقام حسین ابن علی علیہ السلام سے ان کے غلامان نے سیکھی کہ باطل کے سامنے، طاغوت کے سامنے، فرعون وقت کے سامنے یہ گردن کاٹ تو سکتی ہے، جھک نہیں سکتی۔ اسی سنت شہدائے کربلا پر عمل پیرا ہوتے ہوئے آج 7ویں یا 8ویں دن بھی یہ ملت اسلامیہ ایران کے جان باز اور شہیدوں کے وارث ڈٹے ہوئے ہیں۔ اب چونکہ جیسے میں نے عرض کی کہ امریکہ تک پہنچ مشرق وسطیٰ میں سے کوئی بھی ملک براہ راست امریکہ میں موجود ان کے جو فوجی معاملات ہیں یا جگہ ہیں وہاں پہ حملہ نہیں کر سکتے، تو ایران نے ان کے بحری بیڑے سمیت خلیجی ممالک میں جہاں جہاں انہوں نے اپنے فوجی اڈے بنائے ہوئے ہیں، ایک نام نہاد حفاظت کے نام پر، بھلا یہ کبھی ہو سکتا ہے کہ یہود و نصارہ مسلمانوں کے مقدس مقامات کی یا مسلمانوں کے ممالک کی حفاظت کریں؟ ظاہر ہے ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں، ان کے اپنے مفادات ہیں۔ تو خیر، ملت اسلامیہ ایران پہ حملے کے بعد ایران نے براہ راست اسرائیل پر اور خلیجی ممالک میں جہاں جہاں امریکی اڈے تھے وہاں پر بھی میزائل داغے اور ان کو ایک پیغام دیا کہ ہم نہیں مانتے تیری چودراہٹ کو، تو کچھ بھی نہیں ہے، تو ککھ بھی نہیں ہے۔ اور ایران نے یہ عملی ثبوت دیا کہ جس امریکہ سے بات کرتے ہوئے جناب خلیجی ممالک سمیت تمام ممالک کی جان جاتی تھی، اس کو براہ راست ایسے زناٹے دار تھپڑ رسید کیے ہیں ان 6 سے 7 دنوں میں کہ انشاءاللہ رہتی دنیا تک یہ زناٹے دار تھپڑ اس ٹرمپ کو، اس کے حواریوں کو یاد رہیں گے۔ اب ایسے میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پاکستان میں جتنے بھی اکابرین ہیں، جتنے بھی مسالک کے سرکردہ رہنما ہیں، وہ اپنے مسئلے کی اختلافات کو اور خاص کر اس ایران کے بارے میں، تشیع کے بارے میں جو ان کے دل میں اٹھتے ابال ہیں، ان کو 2 منٹ سائڈ پر رکھ کر صرف اور صرف اس موضوع پر بات کرتے کہ اسرائیل کیا عالم اسلام کا دوست ہے کہ دشمن؟ اگر تو متفقہ طور پہ، اور یقیناً سب کا یہ جواب ہوگا متفقہ طور پہ، کہ اسرائیل ایک ناجائز بچہ امریکہ کا، یہ عالم اسلام کا دوست کبھی بھی نہیں ہو سکتا، دشمن ہے۔ تو پھر جب عالم اسلام کا دشمن جس ملک کو اپنا دشمن کہے اور اس پر حملے کرے، وہاں بچیوں کو شہید کرے، وہاں ان کے رہبر کو شہید کرے خاندان سمیت، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ بات تو طے ہو گئی کہ جب عالم اسلام کا متفقہ طور پر دشمن کسی کو اپنا دشمن سمجھ کے اس پہ حملہ آور ہوگا تو وہ عالم اسلام میں سے ہوگا اور وہ حق پر ہوگا۔ جب باطل کسی کو اپنا دشمن کہہ کے اس پہ تلوار سونتے گا تو جس پر وہ تلوار سونت رہا ہے پھر وہ حق پر ہے، اس میں تو دو رائے نہیں ہونی چاہیے۔ اور امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ایک فرمان کے مطابق کہ جب تمہیں حق اور باطل میں تمیز نہ ہو رہی ہو، مفہوم بیان کر رہا ہوں، جب تمہیں نہ پتہ چل رہا ہو کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، تو پھر تم نگاہ جو ہے وہ باطل پہ رکھو۔ جہاں باطل تیر پھینکے گا، جہاں وہ تیر پھینک رہا ہے وہ حق ہے۔ حق کو پہچاننا اتنا آسان کر دیا مولا۔ ان صاحب نے، ان سیلفی والے علامہ صاحب نے، اور سیلفی ہم کو تنزیہ نہیں کہہ رہے، ان کی سیلفیاں مشہور ہیں جو انہوں نے خود وائرل کی ہوئی ہیں جی، ان سیلفی والے علامہ صاحب نے اپنے تازہ بیانوں میں بالکل اپنی توپوں کا رخ اسرائیل متفقہ دشمن اسلام اور امریکہ متفقہ چلیں امریکہ، ہم پورے امریکہ کی بات نہیں کرتے، خاص کر ٹرمپ، جو ثابت ہو گیا کہ جس نے ایران پر ایک سکول پر میزائل مارے اور 170 معصوم بچیوں کا خون بہا دیا، جس نے خواتین کی والی بال ٹیم جو ایران کی ہے وہاں پہ بم میزائل مار کے 20 سے زیادہ خواتین کو شہید کر دیا جی، انہوں نے اپنی توپوں کا رخ علامہ سیلفی صاحب معذرت کے ساتھ، یہ علامہ سیلفی جو ہیں، سیلفی مکتبہ فکر سے شام علی ظہیر صاحب، انہوں نے اپنی توپوں کا رخ بجائے ان دونوں پہ کرنے کے، انہوں نے اسی وقت سے توپوں کا رخ ایران کی طرف کیا ہوا۔
اب یہ اپنی گفتگو میں کیا کرتے ہیں، ان کا میں آپ کو ایک طریقہ علمی طور پہ، میں پھر کہوں گا علمی طور پہ طریقہ واردات سمجھا دیتا ہوں، علمی واردات کا طریقہ۔ یہ گفتگو کا آغاز کریں گے جی، سب سے پہلے تو ہم مذمت کرتے ہیں بس کہ ایران پر حملہ ہوا، مذمت کے بعد آگے کی گفتگو اگر آپ پوری سنیں ان کی تو آپ پر بات واضح ہو جائے گی۔ اب یہ موصوف دھمکیاں لگانے پر اتر آئے ہیں ایران کو۔ اچھا مزے کی بات آپ دیکھیں کہ سعودیہ، یو اے ای، قطر، بحرین، جہاں جہاں بھی ایران امریکی ٹارگٹس کو نشانہ بنا رہا ہے، وہاں کے ممالک نے جواباً نہ تو صرف یہ کہ کوئی فوجی کارروائی کی، بلکہ کوئی کلیم بھی نہیں کیا کہ ایران کے میزائل سے کسی عرب باشندے کو خدا نخواستہ کو نقصان پہنچا، اور نہ ہی انہوں نے کوئی دھمکیاں پلٹ کے ایران کو لگائیں۔ لیکن یہ موصوف وہ کہتے ہیں وہ مثال ہے نا کہ جی مدعی سست اور گواہ چست، ان علامہ صاحب سیلفی والے علامہ صاحب کا وہ حال ہے۔ اب واللہ عالم جو ناشتہ ٹرمپو نے ان کو کروایا ہے شاید اس کا وہ ابھی تک ہضم نہیں ہو رہا، یا اس میں انرجی اتنی مل گئی ہے، پتہ نہیں کیا کھلا دیا جی، اللہ جانے اس ناشتے میں مینیو کیا تھا کہ علامہ صاحب کے نہ تو بی پی نیچے آ رہے ہیں، بلڈ پریشر کے معاملات نیچے آ رہے ہیں، نہ علامہ صاحب کے ابال ختم ہو رہے ہیں، نہ وبال ختم ہو رہے۔ آپ نے ان کی گفتگو ملاحظہ فرمائی ہوگی آغاز ویڈیو میں، کہیں یہ ایران کو اسلامی ملک کو، برادر اسلامی ملک کو، کہیں پہ یہ اسرائیل کا گدھا کہہ رہے ہیں، کہیں پہ یہ مشہور زمانہ ایک دہشت گرد جولانی کی تعریفیں کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی ایران اس کو ایجنٹ کہتا ہے، اس کو ہر بندہ ایجنٹ لگتا ہے، فلانا ہے۔ یہ انداز آپ دیکھیں اس بندے کا ہے کہ جس کا دوسری طرف ایک اور دعویٰ ہے، اور وہ دعویٰ یہ ہے کہ جی ہم پاکستان میں فرقہ وارانہ ماحول پسند نہیں کرتے، ہم پنپنے نہیں دیتے، ہم یہ نہیں کرتے۔ تیسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ یہ غالی ملنگی اور حقیقی شیعوں کی تفریق کیے بغیر، تمیز کیے بغیر کلہم پر جب بھی خطاب کرتے ہوئے بات کرتے ہیں رافضی کا لفظ، حالانکہ رافضی کے معنی وہ نہیں ہے جو انہوں نے سمجھے ہوئے ہیں، یعنی معنی تو وہی ہیں، پھر جانے والا، پلٹ جانے والا، خیر وہ ایک الگ موضوع بحث۔ تو یہ ان کا حال ہے۔ علامہ صاحب سے ہم آج ایک دعوت بلکہ علامہ صاحب کی خدمت میں، سیلفی والے سلفی علامہ صاحب کی خدمت میں نہایت مؤدبانہ انداز سے، بغیر کسی فرقہ وارانہ انداز سے، نہایت طالب علمانہ انداز سے ان کی خدمت میں آج ہم ایک دعوت مباحثہ رکھنا چاہتے ہیں۔ گو کہ سوشل میڈیا پہ ہم جیسے سفید پوش طالب علم کا نہ 3 میں نہ 13 میں جگہ ہے جی، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ اس چڑیا کی طرح اور کچھ روایات کے مطابق اس فاختہ کی طرح ہونا چاہیے کہ جو جب نار نمرود میں جناب ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا تو اپنی چونچ سے پانی پھینک رہے تھے، اور یہ کہہ رہی تھی کہ جناب مجھے پتا ہے اس سے پانی آگ تو نہیں بجھے گی، لیکن قیامت والے دن میں اپنے رب کے سامنے سرخرو ہو جاؤں گی۔ تو ہم بھی اسی کے تحت، چاہے وہ بین الشیعہ کو معاملات غالی ملنگی کے ہوں یا بین المسلمین ہوں، ہم جو اپنا حق ادا کرتے رہتے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ رب العزت کے آگے حق کو جانتے ہوئے سمجھتے ہوئے بھی زبان گونگ رکھنے والے مجرم نہ بن جائیں، ہم گونگے شیطان ڈکلیئر نہ ہوں۔ تو ہم علامہ صاحب کی خدمت میں آج جو دعوت لے کے آئے ہیں وہ یہ ہے کہ علامہ صاحب کہیں آپ فرماتے ہیں کہ جناب یہ یہود کا طریقہ کار ہے جو ایران نے اپنایا ہے، یعنی امریکہ یا اسرائیل کو ٹارگٹ نہیں کر رہا، حالانکہ دیکھیں کہ ان کی یہ گفتگو میں کتنا بڑا جھول ہے، کتنا بڑا بلنڈر ہے کہ ایران اسرائیل پہ براہ راست حملے کر رہا ہے، اور ان حملوں کی گونج اب دنیا سن رہی ہے اور دیکھ رہی ہے۔ ابھی میں آج دیکھ رہا تھا کہ انڈیا سے واپس، اسرائیل سے انڈیا کا ایک صحافی واپس آیا، اس نے آ کے بتایا ہے کہ یہ سینسرشپ کا شکار کر دیا اسرائیل، اپنے ہاسپٹلز وزٹ نہیں کرنے دے رہا کہ کہیں زخمیوں کی تعداد یا مرنے والوں کی، جہنم واصل ہونے والوں کی تعداد کا پتہ نہ چل جائے جی۔ اور یہ علامہ صاحب ایران کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمت ہے، یعنی ان کا مفہوم یہ ہے کہ ہمت ہے تو اسرائیل کو ٹارگٹ کرو، امریکہ اس کی پہنچ سے کتنی دور ہے آپ کو نہیں پتا۔ آپ ایران کو جو آداب سکھا رہے ہیں سفارتی اور عالمی آداب، مجھے تو سب سے پہلا آپ کی خدمت میں علمی طور پہ، میں پھر عرض کروں گا علمی طور پہ چیلنج ہے، علامہ صاحب کے ذرا ہمت کیجئے، دل گردہ ذرا مضبوط کیجئے۔ آپ جو توحید کے فرزندان توحید بنے ہوئے ہیں، ذرا اسی توحید کی برکت سے ہمت کیجئے اور براہ راست امریکہ اور اسرائیل کو مخاطب کر کے ان کے سربراہان کو کہیے کہ یہ جو تم نے ایران پر میزائل داغ کے 120 سے زیادہ طالبات، معصوم بچیاں جن کی عمریں 6 سال 8 سال 10 سال تک بتائی جاتی ہیں، ان کو شہید کیا، یہ کون سے عالمی اور سفارتی آداب ہے؟ ہمت کرو علامہ سلفی صاحب، ہمت کرو، اور براہ راست ذرا اسرائیل کا نام، اس کے نیتن یاہو ملعون کا نام لے کر کہو اس کو کہ یہ جو تم نے ایران میں جناب خامنہئی صاحب کا تو چلو تمہارا ایک سمجھ آتا ہے، جو ان کو ان کے اہل خانہ اور ان کی معصوم نواسی سمیت تک کو شہید کیا ہے، یہ کون سے سفارتی آداب ہیں؟
تو علامہ صاحب ایران کو سفارتی دعوت سکھانے کے لیے آپ بالکل میدان میں آئے ہیں، اور آنا چاہیے آپ کو، چونکہ آپ نے حق بھی تو ادا کرنا ہے نا، اس ناشتے کا نہیں جو ابھی آپ تازہ کر کے آئے ہیں، ویسے ایک حق تو ادا کرنا ہے نا آپ نے سیلفی ہوتے ہوئے، تو ذرا یہ بھی حق ادا کیجئے، ذرا اسرائیل اور امریکہ کو بھی سفارتی آداب کے اوپر کوئی درس ریکارڈ کر کے بھجوائیے۔ دوسرا، آپ بار بار یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایران جناب گیمیں کھیل رہا ہے، ایران ہمدردیاں کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت وہ ہر شر میں سے خیر نکالتا ہے۔ یہ جو امریکہ اور اسرائیل کا شر حملہ جو کیا ہے انہوں نے، اس شر میں سے خیر یہ نکلی کہ آج بھی الحمدللہ بہت زیادہ کو یہ غلط فہمیاں دور ہو گئیں کہ جناب یہ تو اندر سے ایک ہے، اندر سے یہ ایک دوسرے پہ کبھی حملہ کریں گے۔ بلکہ ایک صاحب کے تو الفاظ بڑے سوشل میڈیا پہ مشہور ہو رہے ہیں کہ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ ایران ان دونوں میں سے، امریکہ یا اسرائیل میں سے، یا امریکہ کا کہا کہ حملہ کرے تو اس دن آ کے وہاں پہ جناب آ کے پیشاب کر دینا، کہاں پہ آ کے، یہ آپ آ کے خود سمجھدار ہیں۔ تو بہرحال علامہ صاحب کی خدمت میں درخواست ہے کہ ہم آپ سے علمی طور پہ آن لائن ایک مباحثہ کرنا چاہتے ہیں، جس مباحثے میں آپ قرآن اور حدیث کی روشنی میں، قرآن اور حدیث کی روح میں ایران کا خلیجی ممالک میں قائم امریکی اڈوں پر حملے کرنا حرام ثابت کریں گے، اور قرآن، مکتب قرآن و حدیث کہلاتا ہے نا، مکتب اہل حدیث ماشاءاللہ، اور ہم احترام کے قائل ہیں، تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ ثابت کریں گے کہ ایران کا اپنے دفاع میں، جوابی وار میں، دفاعی جنگ میں، اس میں مشرق وسطیٰ میں قائم امریکی اڈوں پر حملے کرنا قرآن و حدیث کی روح سے حرام ہے، یہ آپ ثابت کریں گے، اور اللہ پاک کے حکم سے یہ طالب علم، یہ خاکسار قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی روح سے امریکہ اور اسرائیل کا مملکت اسلامیہ ایران پر حملہ کرنا حرام ثابت کرے گا۔ یہ ہمارا آپ کو چیلنج تو نہیں ہم کہتے، مناظرے کا بھی نہیں ہم لفظ بولتے، ہم علمی دعوت، علمی مباحثے کی دعوت آپ کو دیتے ہیں کہ محترم سیلفی والے سیلفی علامہ صاحب، مہربانی فرمائیے اس طالب علم کا یہ علمی مباحثے کا دعوت نامہ قبول کیجئے تاکہ ہماری اصلاح ہو سکے، ہم آپ کے علم سے مستفید ہو سکیں۔ مختصراً صرف عرض یہ ہے کہ آپ نے ایران کے بارے میں جو بھی اپنے ویڈیوز میں کہا ہے، کہیں آپ دھمکیاں جو بھی چلے آپ نے کہا ہے، اس کو سفارتی آداب نہیں آتے، اس کو فلانا نہیں آتا، اور آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں، سر عام تو نہیں، واضح طور پہ تو نہیں، لیکن آپ کی گفتگو کا مفہوم یہ نکل رہا ہے کہ جناب امریکہ کا یا اسرائیل کا ایران پر حملہ کرنے کی ہم مذمت تو کرتے ہیں، لیکن کچھ معاملات ہیں جن کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا، اور ایران کا پلٹ کے ادھر حملہ کرنا، اس کے اوپر آپ کھل کے، تو یہ آپ نے قرآن اور حدیث کی، چونکہ آپ مکتبہ قرآن و حدیث کے سے منسوب اپنے آپ کو کہتے ہیں، تو ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ سے سیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ ثابت کیجئے کہ ایران کا اپنے دفاع میں جوابی وار ان اڈوں پر کرنا جہاں یہ پلتے ہیں، یہ مشتنڈے امریکن جو پلتے ہیں، جہاں پہ دیکھیں، کیا یہ ستم ظریفی نہیں ہے؟ آپ بڑی بات کر رہے ہیں دعوے سفارتی اور یہ فلانا، کیا یہ ستم ظریفی نہیں ہے کہ مسلمان ممالک سے ایک مسلم ملک پر حملہ کرنے کے لیے اڈے جو ہے وہ پرووائڈ کرنے والے بھی مسلمان ممالک ہوں؟ جی کیا یہ ستم ظریفی نہیں ہے علامہ شام علی ظہیر صاحب کہ آپ ایران کو تو دھمکی دے رہے ہیں کہ سعودیہ پہ حملہ، اب آپ نے اس میں ایک اور بلنڈر مارا ہے، آپ کو علم ہی نہیں ہے کہ جو آپ آئل اس کا جو کیا اس کو کہتے ہیں جی، ریفارمری یا کیا اس کو کہتے ہیں، جو سعودیہ میں آرم کو یا اس طرح کر کے جس پہ آیا کہ جی وہ تباہ کر دی، وہ تو اب خود سعودیہ مان گیا ہے کہ وہ حملہ کرنے والا ایران نہیں تھا، انٹرنیشنل میڈیا میں آ گیا، ایک امریکن یوٹیوبر صحافی نے بتا دیا ہے کہ وہ اسرائیل نے حملہ کرایا وہاں پہ۔ آپ تو اتنے ماشاءاللہ اہل علم ہیں، با علم ہیں، اور آپ اس کا الزام بھی تھوپ رہے ہیں ایران پہ، تو ذرا بسم اللہ کیجئے، آن لائن کو نشست رکھیے ہمارے ساتھ، جس میں آپ قرآن و حدیث کی روح سے ثابت کریں گے کہ ایران کی جوابی کارروائیاں حرام ہیں، چاہے وہ سعودیہ میں کر رہا ہے، چاہے جہاں بھی کر رہا ہے، اور ہم ثابت کریں گے کہ امریکہ اور اسرائیل کا صرف حملہ ہی حرام نہیں، اس پر خاموشی بھی قرآن اور حدیث کی روح سے حرام ہے، تمام خلیجی ممالک کی خاموش رہنا بھی حرام ہے، یہ ہم ثابت کریں گے اللہ کے حکم سے، قرآن و حدیث سے، چونکہ ہمارے پاس جو توحید ہے نا، وہ نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء، میرے مرشد و آقا سید و سردار کے بعد امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے سیکھی ہوئی توحید ہے، ہمارے پاس سید الشہداء حسین ابن علی علیہ السلام کی سکھائی ہوئی توحید ہے۔ ہماری توحید صرف یہ نہیں ہمیں کہتی کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا حرام ہے، بلا شبہ وہ بھی ہے، لیکن ہماری توحید جو ہمارے پاس ہے نا، وہ ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ فرعون وقت کتنا بھی طاقتور ہو، باطل کتنا بھی چودھری ہو، اس کے سامنے سر جھکانا بھی حرام ہے۔ ہماری یہ توحید ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے۔
تو بسم اللہ کیجیے علامہ صاحب، آپ کے جواب کے، یا علامہ صاحب کا کوئی شاگرد بھی ان سے جواب لے کے دینا چاہے، ہمیں اس علمی مباحثے کی آن لائن تاریخ اور وقت بتانا چاہے، ہم حاضر ہیں۔ وما علینا